ناظرین جنگ انتہائی خوفناک مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے. ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جنگ اور زیادہ برہم ہوتی چلی جائے گی اور اس کا آغاز ہی انتہائی برہم انداز میں ہوا ہے اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ریجنز کو اور کنٹریز کو اور اینٹیٹیز اور پارٹیز کو اس میں ڈریگ بھی کرتی چلی جائے گی اور اس کے جو ہونے والے ایونٹس ہیں وہ انتہائی خوفناک ہوں گے, وہ انتہائی برہم ہوں گے. اب جناب علی ایران کے جو واٹر پلانٹس ہیں ان کے پر اٹیک ہوا, ایران کی جو آئل ریفائنری ہے اس کے پر اٹیک ہوا, تو ایران نے آئل ریفائنری کو جو ہے وہ اٹیک کیا جواب کے اندر. اور اب جو ہے وہ بحرین سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بحرین میں جو ان کا واٹر پلانٹ ہے وہاں پر ڈیمیج ہوا ہے. اب اس کو کیا براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے یا کوئی ملبہ اس کے پر آ کر گرا ہے, لیکن بحرین کا جو واٹر پلانٹ ہے ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. بحرین کے ٹوٹل 5 بڑے واٹر پلانٹس ہیں اور جو تمام گلف ریاستیں ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کا جو سارا انحصار ہے وہ اس ڈیسیلینیشن پلانٹس کے اوپر ہے. اور کیونکہ کوئی جھیل نہیں ہے, کوئی اور ابھی ذرائع نہیں ہیں, تو پورے ملک کا جو پانی ہے وہ انہی پلانٹس کے ذریعے آتا ہے اور جو ذخیرہ ہے وہ 4 سے 5 دنوں کا ہے. تو اگر یہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ انتہائی سافٹ ٹارگٹ ہے نا, یہ کوئی ملٹری بیس تو نہیں, اب تو ویسے ملٹری بیسز بھی ہٹ ہو رہی ہیں, تو یہ تو واٹر پلانٹس ہے, یہاں پر کوئی ایئر ڈیفنس نصب نہیں ہے, تو یہ بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہیں. تو اگر یہ ہٹ ہو جاتے ہیں تو ملک انتہائی مشکل ترین کرائسس کے اندر چلا جائے گا. اور اس وقت یعنی پہلا واٹر پلانٹ گلف ریاستوں کے اندر جب وہ ڈیمیج ہوا ہے. اچھا ایک عجیب سی آپ بات دیکھیے, عجیب سی یہ بات ہے کہ غزہ میں ہم سٹارویشن دیکھ رہے تھے, ہم پیاس سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے, غزہ کے لوگوں کو پانی بند کیا گیا, خوراک بند کی گئی, کھانا بند کیا گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہی سینیریو باقی ریجن میں ہمیں نظر آ رہا ہے, یعنی جو کرائسس ہم نے وہاں پر دیکھا ہے وہ اب ریجن میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واٹر کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پہلے غزہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے اور اب یہ جو فساد یہاں پر شروع کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے اثرات میں بہت کچھ ایسا نکل کر جب سامنے آ رہا ہے. تو غزہ میں اس کو نہ روکنا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ریجن کے اندر ایسے کرائسس پیدا ہو رہے ہیں, اور اگر ریجن کے اندر دنیا نے اس کرائسس کو نہ روکا تو پھر ایسے ہی ایونٹس باقی دنیا میں ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کے اوپر دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جو اونلی گلوبل سیکورٹی تھریٹ ہے جو کریزی اور ڈینجرس ریلیجس آئیڈیالوجیز کے تحت اس پورے ریجن کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے تباہی کی, اس کو روکنا چاہیے. اور ایران نے بہت بڑے حملے لانچ کیے ہیں گلف میں, امریکی جو اثاثے ہیں, امریکی جو بیسز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسرائیل پر حملے جو لانچ کیے گئے ہیں. یو ای کے اوپر ایران کا سب سے بڑا حملہ لانچ ہوا ہے, ون آف دا بگیسٹ اٹیک ہے جو ایران نے یو ای کے اوپر کیا ہے, اور یہ حیران کن اٹیک ہے. 16 سے زیادہ بلسٹک میزائل جو ہے وہ یو ای کے اوپر لانچ کیے گئے ہیں, 100 سے زیادہ ڈرونز ہیں جو یو ای کے اوپر ایک ساتھ لانچ کیے گئے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں, دس از انبلیویبل اٹیک, انپریسیڈنٹڈ اٹیک, چونکہ آلریڈی یو ای سب سے زیادہ انڈر اٹیک آیا ہے, 1000 زیادہ ڈرونز ان کے اوپر جو فائر کیے گئے ہیں, سب سے زیادہ یو اے ہی سب سے انڈر اٹیک آیا, اور اب اس کے اوپر ایک اور اتنا بڑا حملہ, 100 سے زیادہ ڈرونز, اور پورے یو ای میں جگہ جگہ انٹرسیپشن ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں دھماکے کی جو آوازیں ہیں وہ جگہ جگہ پر گونج رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت سارے ڈرونز اور بلسٹک میزائل جو ہے وہ ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے بھی آگے پہنچے ہیں. اچھا, ایران کو یہ پتا ہے کہ کس کے پاس کتنے انٹرسیپٹر ہیں, ان کے پاس ایک ایسٹیمیٹ موجود ہے, تو ان کو پتا ہے کہ وہ کس پر کتنے میزائل اور ڈرونز فائر کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کا کتنا انٹرسیپٹر کا سٹاک پائل جو وہ ختم ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو کیا کرنا ہے. تو یہ اس تناظر میں اس کیلکولیشن کے ساتھ ایران جب وہ اٹیک کر رہا ہے. تو اب یہ جو آج انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے, تو دیٹ مینس کہ ان کا میجر حصہ جو ہے وہ سٹاک پائل کا وہ فارغ ہو جائے گا. میجر حصہ, یہ 100 سے زیادہ ڈرونز اور 16 سے زیادہ بلسٹک میزائل ہے. بعض اوقات ایک پروجیکٹائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے 2 میزائل بھی فائر کرنا پڑتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے. نتنیاہو اور یو ای کے جو صدر ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. نتنیاہو نے کال کی ہے, ہزاروں اسرائیلی جب وہ یو ای میں خاص طور پر دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ کو پتا ہے موساد اور یہ سارا کافی زیادہ ان کے بزنسز اور یہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں. تو نتنیاہو نے کال کی ہے اور ہزاروں اسرائیلی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, اور نتنیاہو کی جانب سے ایک دو ظاہر ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا, اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کو فوری طور پر جب اسرائیل بھیجا جائے. تو رپورٹس کے مطابق ایمریٹس جو ہے وہ پھر روانہ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے, یہ اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں, لیکن رابطہ ہوا اور موجودہ صورتحال کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی ہے.
اچھا اب آپ دیکھیے کہ گلف ریاستیں جو ہیں وہ ایک اور ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے بزنسز وہاں پر ہیں، تو جو بڑے بڑے بزنس ہیں وہ اس وقت بہت پریشانی میں ہے کہ ان کا بزنس جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس پر کوئی میزائل ڈرون گر سکتا ہے، پھر ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہاں پر کوئی انریسٹ پیدا ہو سکتا ہے، تو جو پولیٹیکل وائلنس سے ریلیٹڈ انشورنس ہے وہ انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دیا، ملینز آف ڈالرز دے کر یہ جو بزنسز ہیں یہ انشورنسز حاصل کر رہے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ کوئی میزائل ڈرون گر جائے گا، اور سب سے زیادہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ پولیٹیکل وائلنس کے نتیجے میں، یعنی انریسٹ کے نتیجے میں، پروٹیسٹ کے نتیجے میں، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہے، یعنی یہ بھی خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی مظاہرے شروع ہو جائیں، یہاں پر کوئی اس طرح کا پولیٹیکل وائلنس جو وہ ہو جائے، یہ انتہائی افسوسناک اور خطرناک بات ہوگی۔ تو یہ آج ایک نئی رپورٹ ہے کہ گلف میں جو بزنسز ہیں ان کا اس حد تک جو وہ پینک ہے، اور وہ اتنی زیادہ انشورنس ہر بزنس جو وہ انشورنس حاصل کر رہا ہے اور اس کے لیے ملینز آف ڈالرز جو وہ دے رہا ہے۔ ایران کا جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے حملے جاری رہیں گے امریکی بیسز کے اوپر۔ یہ مطلب دیکھیں جو اس وقت ایران میں اصل پاور کس کے پاس ہے؟ ایران میں اصل پاور جو وہ IRGC کے پاس ہے، صدر سے بھی زیادہ پاور جو IRGC کے پاس ہے۔ حالت جنگ ہے نا تو اصل پاور ان کے پاس ہے، لیکن ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل انداز میں تو اس میں دیکھیں تو وہ تو صدر کے پاس ہے نا اس وقت، لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ پاور IRGC کے پاس ہے۔ IRGC یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو حملے وہ جاری رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایسٹیمیٹ لگاتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں اور ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں، تو تم ذرا گنتی شروع کرو اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے پاس کتنے میزائل ہیں، ادھر سے ہمارے میزائل آ رہے ہیں اور تم گنتے چلے جاؤ کہ ہمارے پاس کتنے ہیں، اور تمہاری ساری کیلکولیشن جب وہ الٹی پڑ جائیں گی۔ ایران سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا ہے، اور سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا ہے۔ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اناؤنس نہیں کیا جائے گا، یعنی کون ہے سپریم لیڈر کے جو بیٹے ہیں ان کے حوالے سے زیادہ خبریں ہیں، لیکن کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کر لیا گیا ہے لیکن اناؤنس نہیں کیا جائے گا، کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس کر دیا جائے گا، تو یہ پتہ چل جائے گا کچھ گھنٹوں کے اندر۔ لیکن سلیکٹ ہو گیا، اسرائیل نے یہ دھمکی لگائی تھی کہ جہاں پر یہ اسمبلی بیٹھے گی، کونسل بیٹھے گی، اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو آپ ان کی بدماشی کا عالم دیکھیں، یہ بالکل ایک بدماش ہے اور ان کا اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے اساسینیشنز کرنے کے۔ تو اب جناب علی انتخاب ہو گیا ہے۔ ایران کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے جو نئے لیڈر ہیں ان کو بچا کے رکھے ایز اے سمبل آف ریزسٹنس۔ امریکہ اور اسرائیل دھمکی لگا رہے ہیں کہ جو بھی نیا لیڈر آئے گا اس کو بھی وہ نشانہ بنائیں گے۔ اچھا میں بھی وہ نشانہ بنائے اور اس میں وہ اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ایران نیا لیڈر لے آئے گا۔ ریزسٹنس کسی صورت رکے گی نہیں اگر نئی لیڈرشپ نشانہ بن جاتی ہے، اس کے بعد نئی لیڈرشپ نشانہ بن جاتی ہے۔ اس سے ایک تو امریکہ کے الزام واضح ہو رہے ہیں کہ وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، بھئی ایک سٹیبل کنٹری وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی نشانہ بنائیں گے، اس کے بعد بھی نشانہ بنائیں گے، اس کے بعد بھی نشانہ بنائیں گے۔ اس سب کے باوجود ایران کی ریزسٹنس جاری رہے گی، لیکن پھر بھی ان کو جو موجودہ لیڈر آ رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ایک سمبل آف ریزسٹنس وہ ان کے پاس ہو۔ تو یہ ان کے لیے کافی ضروری ہوگا۔ اور ایران کے اندر جو جاسوس پھیلے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ OIC کے کسی بھی ملک کو CIA، موساد، یورپین انٹیلیجنس ایجنسیز اگر وہ نشانے پر لے لیں تو وہ ایسے ہی گھس جائیں گی جیسے وہ ایران میں گھسی ہوئی ہیں۔ کوئی OIC ملک جب وہ اپنی پروٹیکشن جب وہ نہیں کر سکتا ہے ان تمام بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف۔ تو ایران تو کئی دہائیوں سے لڑ رہا ہے اور اس سب کے باوجود اس نے سروائیو کیا اور اتنا بڑا ملٹری انفراسٹرکچر بنانے میں کامیاب ہوا ہے، تو یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بہرحال پھر بھی اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اساسینیشنز ہوتی ہیں یہ ہیومن انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو آن گراؤنڈ ایجنٹس موجود ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ کے حملے جاری ہیں، حزب اللہ نے اینٹی ٹینک میزائل فائر کیا اور اس کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ حزب اللہ جو ہے وہ اپنے حملوں کو بالکل نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جاتی چلی جا رہی ہے، مسلسل ایسکلیٹ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کی کیجویلٹیز پچھلے 48 گھنٹوں میں حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اب تازہ ترین حملے کے اندر ایک اینٹی ٹینک میزائل جو فائر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے، بہت سارے حوالوں سے ہم نے آپ کو اکانومی کا بتا دیا، ہم نے آپ کو سٹاک مارکیٹ کا بتا دیا، آئل پرائسز جو وہ اوپر جا رہی ہیں، خود ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ شدید دباؤ ڈال رہی ہے کہ بھئی ہم نے تو آگے الیکشن لڑنا ہے، ہم کیا جا کر جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ جو ماگا ہے وہ بھی پریشر ڈال رہی ہے، اور میڈیا جو ہے جس نے دہائیوں تک پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، دہائیوں تک پروپیگنڈا کیا ہے، وہی میڈیا اس وقت ٹرمپ کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے رہا ہے۔ اور
वहां पर ये मुसलसल डिबेट हो रही है कि हमें यह भी नहीं पता कि हमने ये जंग शुरू क्यों की है। वी डू नॉट हैव अ सिंगल रीजन जो हमें बताए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि हमने इस वजह से जंग शुरू की। आगाज ह्यूमन राइट्स से हुआ, फिर न्यूक्लियर, फिर बैलिस्टिक मिसाइल, और फिर जनाब अली ये हुआ कि जो ऑयल और गैस है वो हमने लेना है। तो हमारे पास कोई एक सिंगल रीजन ही नहीं है कि जो कैटेगोरिकली बताया जा सके कि इस वजह से हमने जंग शुरू की है। ओ भाई वजह क्या है? इराक में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, झूठे थे, वजह तो थी ना भाई, ये एक वजह है। ईरान में वजह क्या है? तो और जो जो वहां पर शिकस्त बढ़ती चली जाएगी, अगर इराक में भी इनको पहले शुरू में ही इनको शिकस्त का सामना हो जाता तो ये वहां पर फौरी जो मुखालफत है वो शुरू हो जाना थी। तो पहले से ही इस जंग का कोई जवाब मौजूद नहीं है। ऊपर से जो जो डिफीट बढ़ती चली जाएगी, नुकसान बढ़ता चला जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ईरान 9 दिन के अंदर ऑयल प्राइसेस को 100 के करीब ले गया है, और जो ही अगला वीक शुरू होगा आप देखेंगे, कल से जब मार्केट वहां पर ओपन होगी तो फिर आप देखिएगा कैसे अमेरिकी स्टॉक मार्केट जब गिरेगी, तो उसके बाद शदीद झटका जब वहां पर लगने जा रहा है। और ऑयल जो है, कतर ने इन्फॉर्म किया था, वार्न किया था 3 दिन पहले कि ये $150 तक चला जाएगा। अब ये $100 तक पहुंच गया है, तो कितनी देर मतलब ये इसको अफोर्ड करेंगे? 9 दिन के अंदर ईरान कामयाबी के साथ ऑयल प्राइसेस को ऊपर ले गया। अच्छा, स्टीव विटकॉफ थोड़ी देर पहले क्या कह रहा है? कह रहा है जी ईरान के पास अभी भी मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है, और अगर वो अपनी हठधर्मी छोड़ दें और सही बात करने लग जाएं तो उनके साथ अभी भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो बशार असद को भी दिया गया था, ये ऑप्शन जो है वो सद्दाम हुसैन को भी दिया गया था। जब सद्दाम हुसैन के ऊपर इराक के ऊपर हमले शुरू हो गए थे तो 9वें दिन ये कहा जा रहा था कि सद्दाम हुसैन अगर मुज़ाकरात का ऑप्शन उसके पास मौजूद है। तो मुज़ाकरात, अमेरिका मुज़ाकरात करता है, जिसके मुज़ाकरात शुरू ही बमबारी से होते हैं वो मुज़ाकरात करता है। तो दैट मीन्स कि जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं ड्यूरिंग द वॉर, इसका मतलब यह है कि फिर कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है और उनके मकासद जब उस तरह से अचीव नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, अब जरा हेडलाइंस देखिए, और ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि इन द ईरान वॉर वाटर कुड डिसाइड द मिडल ईस्ट फेट। मिडल ईस्ट का जो मुस्तकबिल है वो शायद मिसाइल तय नहीं करेंगे, वो जेट्स तय नहीं करेंगे, वो ऑयल तय नहीं करेगा, बल्कि मिडल ईस्ट का जो मुस्तकबिल है वो वाटर डिसाइड करेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ब्लूमबर्ग किस तरफ इशारा कर रहा है? ये सारे इसी वाटर की तरफ जो इशारा कर रहा है। वाटर जो है ना बड़ा ये मेजर मसला बन गया है। तो मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल वाटर के ऊपर खड़ा हुआ है। ब्लूमबर्ग ऑयल, अस्करी ताकत, ये वो नहीं जो है वाटर के ऊपर। तो अब बहरीन के अंदर ये वाटर डिसैलिनेशन जो प्लांट है वो हिट हुआ है, और देखें ईरान के अंदर 10,000 से ज्यादा जख्मी हैं, 1300 से ज्यादा उनकी शहादतें हो चुकी हैं। मुसलसल खौफनाक बमबारी जब उनके पर जारी है। कल उन्होंने कहा कि हम हमले रोकेंगे, तो ट्रंप ने कहा ये देखो शिकस्त खा गए हैं, और उसके बाद खौफनाक बमबारी ईरान के ऊपर शुरू कर दी। ईरान को पहले गुस्सा है कि जो उस पर अटैक किया गया, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। 10,000 से ज्यादा लोग उनके जख्मी हो चुके हैं, अब ये मजूर हो चुके होंगे, मतलब जख्मी हैं तो कितने सर्वाइव करेंगे। और जख्मी बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वो मजूर हो जाते हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं है। 10,000 और 1300 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो ईरान में शदीद गुस्सा है, ईरान के लिए कोई रेड लाइन्स नहीं है। इस सब के बावजूद उन्होंने कल कहा कि हम हमले रोकेंगे, और उसके बाद फिर ईरान को क्या सिला दिया गया, ऊपर से कि डिफीट हो गई है, फलां हो गया। तो इसलिए ईरान में गुस्सा बढ़ा है, और वो अब जो है ना मामला ज़्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूएई में 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन्स ईरान ने एक साथ फायर किए। ये बहुत बहुत बड़ा वाकया है। और नेतन्याहू स्पोक टू यूएई प्रेसिडेंट फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ ईरान वॉर। तो ये सारे सूरत हाल इन्होंने जब डिस्कस की है। अब ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो क्या कह रहा है? ईरान का सेंट्रल हेडक्वार्टर ये कह रहा है कि हमारे ये जानना चाहते थे ना कि हमारे पास नंबर ऑफ मिसाइल्स कितने हैं, तो गिनती स्टार्ट करो और हम यहां से मिसाइल भेजेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हमारे पास कितने हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत मिसाइल्स हैं, बहुत मिसाइल्स हैं, तुम्हारी गिनती खत्म होने वाली है। और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसेस हैं इनका तमाम जो इक्विपमेंट है वो हम डिस्ट्रॉय करेंगे और मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाएंगे, और हम इनको मजबूर कर देंगे कि ये पछताने पर मजबूर हो जाएं, यानी हमारे हमले मुसलसल होते रहेंगे और ये पछताएंगे जो इन्होंने हमला किया। तो ये बड़ा, ये उनका ताकत का मरकज है, ये सेंट्रल हेडक्वार्टर IRGC का, जहां से पूरी जंग मैनेज हो रही है। तो ये वो स्टेटमेंट दे रहा है, यानी आगे जंग कैसे होनी है वो ये बताएगा।
تو انہوں نے کہا کہ our equipments اور جو ویپنز ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ایڈوانس بن گئے ہیں اور وہ ایسی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ بہت زیادہ تباہی جب مچا سکتے ہیں. ہمارے جو ایڈوانس ویپنز ہیں ان کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران ہیز ناٹ اینڈ ول ناٹ سبمٹ ٹو بلینگ انجسٹس. نہ ہم نے سرنڈر کیا ہے بدماشی کو اور ناانصافی کو اور ظلم کو، نہ ہم جب سرنڈر کریں گے. علی لاریجانی نے کہا ہے کہ جو ہماری میزائل کیپیبلٹیز ہیں وہ بالکل انٹیپڈ ہیں اور دشمن جب وہ ول پے دا پرائز، یعنی ہماری جو طاقت ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی ہے. یہ جو بمباری کر رہے ہیں انڈر گراؤنڈ، یہ دیکھیں ایران نے کیا کیا ہے کہ اس کو پورے ایران کے اندر پھیلا دیا ہے اپنے سارے جو ویپنز ہیں. پھر جو ان کے لانچرز ہیں وہ 2-3 دن میزائل فائر کرتے ہیں، مطلب چھوٹے لانچرز ہیں، ان کو چھپایا بھی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے اور اگر وہ ڈسٹرائے ہو جائیں تو بنایا بھی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے. وہ جو بڑے لانچر ہوتے ہیں جو ایک ساتھ 50 فائر کر سکتے ہیں، اس کی بجائے انہوں نے چھوٹے لانچرز بنائے. یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے تاکہ اس کو زیادہ پھیلایا جا سکے. اور وہ چھوٹے سے لانچر جو 2 سے 3 میزائل فائر کر سکتا ہے وہ کتنے ہوں گے اور اس ایک کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ایران نے اس طرح سے اپنی اسٹریٹجی بنائی اور مختلف یونٹس بنائے ہیں پورے ایران کے اندر جو ڈی سینٹرلائز ہو کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو اسی درمیان آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ لارج نمبر آف امریکن سرویلنس اور جو انٹرسیپشن سسٹم ہے وہ نو لانگر از آپریشنل، اس کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا ہے. گلف بزنسز جو ہیں دے بائی پولیٹیکل وائلنس انشورنس امڈ یو ایس وار آن ایران. اچھا اس کے اندر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ڈیٹا سینٹرز، انرجی پروجیکٹس، پائپ لائنز، بندرگاہیں، ہوٹلز، یہ سب ملینز آف ڈالرز کی انشورنس لینے کے لیے اس وقت ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے جو بڑا رسک ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا رسک کیا ہے؟ میزائل ڈرونز اور سول انریسٹ. یہ اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں، یعنی یہ چیز اب باقاعدہ ہو رہی ہے. وہ جا کر انشورنسز لے رہے ہیں اور خطرہ کیا بتا رہے ہیں؟ میزائل ڈرونز کی تو سمجھ آتی ہے، یہ گلف ریاستوں میں سول انریسٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ انتہائی خوفناک بات ہے. گلف کو پریشرائز ظاہر وہ کر رہے ہیں، ان کو مزید کرنا چاہیے کہ جنگ جو ہے وہ روکی جائے. کیونکہ اس بات کو ہم ذرا کنیکٹ کریں، جو پروفیسر مناندی ہیں ایران کے، یہ مطلب سب سے بڑے تھنک ٹینک ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے تجزیے ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ جو انشورنسز سول انریسٹ، تو اس کو ذرا ان کی بات کے ساتھ کنیکٹ کریں. یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ 2015 میں جو ڈیل ہوئی تھی نیوکلر، اس میں اس کمیٹی کا حصہ تھے، یعنی بہت سینئر، آپ ان کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو گلف ریاستوں کے لیے سسٹین کرنا جو بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں پر جو منارکیز ہیں ان کے لیے بڑی ٹربل پیدا ہو جائے گی. اور ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اور خبر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں یہ تیاری ہو رہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن تک، ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشن تک جب اس جنگ کو گھسیٹا جائے، مطلب جنگ کو جاری رکھا جائے، رسپونڈ کیا جائے. ادھر سے بمباری ہوگی تو آگے سے اپنا جو رسپانس ہے وہ بالکل جاری رکھا جائے گا اور مڈ ٹرم الیکشن تک اس جنگ کو لے جایا جائے گا اور امریکہ کو یہ ریجن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا. ونس اینڈ فار آل اس کا قصہ ختم کیا جائے. اور جتنی زیادہ یہ جنگ شدت اختیار کرے گی اور لمبی ہوتی چلی جائے گی تو اتنے ہی زیادہ جو امریکی الائز ہیں وہ مشکل میں جب پڑتے چلے جائیں گے، ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ جو ساری ریاستیں ہیں ظاہر ہے یہ منارکیز ہیں اور خاندانی بادشاہتے ہیں، تو ان کے لیے سروائیو کرنا جو بڑا مشکل ہو سکتا ہے. اور یہ ان ممالک کو پتا ہے. یہ کیوں رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں ایران پر؟ ایران کو یہ کب سے ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، رجیم چینج چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کا اسلحہ بھی لیا ہوا ہے. اس لیے یہ امریکہ کو اڈے بھی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ نے جہاں جہاں پر بمباری کی ہے ان کو فرق نہیں پڑا. اس لیے یہ غزہ پر خاموش رہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے. تو ان کا جو ہے وہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو ان کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے. اچھا یہ ان کی بات ہوگی. اب ذرا چائنیز جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی باتیں بھی ذرا سن لیتے ہیں، ان کی باتیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. 2 بڑے چائنیز جو تھنک ٹینکس ہیں، ایک گلوبلائزیشن جو اسٹڈیز انسٹیٹیوشن ہے چائنا کا، اس کے یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ مطلب ون آف دی ان کے ٹاپ جو پروفیسر ہیں اور تھنک ٹینک ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے ویسٹرن میڈیا پر، یعنی کہ یہ اکثر بیشتر نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملات نیوکلر وار کی طرف جا رہے ہیں اور نیوکلر وار کے اندر کوئی سروائیول نہیں ہوگا اور یہ جنگ جب وہ کسی بھی وقت نیوکلر وار کے اندر کنورٹ ہو سکتی ہے.
ان کو فوری طور پر یہ جنگ روکنا ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل آلریڈی فیل ہو چکے ہیں اپنے مقاصد اچیو کرنے میں, اور انہوں نے جو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا. تو یہ جنگ کسی وقت نیوکلیر ہو سکتی ہے اور ان کو فوری طور پر یہ روکنا چاہیے, اور یہ جنگ کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے. ایک اور بڑے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں, اور یہ بھی ایک بڑے تھنک ٹینک کے طور پر جانے جاتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 3 پریڈکشنز کی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا, ٹرمپ ایران کی جنگ شروع کرے گا, اور تیسری یہ تھی کہ ٹرمپ جب وہ ایران کی جنگ ہارے گا. تو ان کی جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے, تازہ ترین انالیسز ہے, انہوں نے کہا کہ ایران پر حملہ جب الٹا پڑ گیا ہے, ایران نہ ہی لیبیا ہے نہ ہی شام ہے, اور امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی صورتحال کا بالکل غلط اندازہ لگایا ہے. ایران پر حملے کو پہلے تو ایک فوجی کامیابی قرار دیا گیا, لیکن یہ ایک شرمناک کامیابی ثابت ہوئی, اور ایک اسٹریٹجک غلطی جو ہے وہ ایران نے کی ہے, ایران کے اوپر حملہ کر کے کی گئی ہے. ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنا کر امریکہ اور اسرائیل نے یہ سمجھا کہ ایران کا جو فوجی سسٹم ہے, کمانڈ سسٹم ہے, وہ مفلوج ہو جائے گا, قیادت کا فقدان ہو جائے گا, عوام بغاوت کر دیں گے, ایران ہتھیار ڈال دے گا. لیکن یہ بالکل الٹا ثابت ہوا, اور ایران کے جوابی حملے جاری ہیں. اس سب کے باوجود کہ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا, اور ان کے حملے بہت طاقتور اور تیز تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتہائی ریلائبل جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ امریکی بحری اڈوں کو ایرانی میزائلوں اور ڈرون سے شدید نقصان جو وہ پہنچا ہے, اور یہ جنگ جو وہ 12 دن کی جنگ سے کہیں زیادہ شدید ہے, شدت ہے اس کے اندر, اور ایران کی ٹیکنالوجی کے اندر 12 دن کی جنگ سے زیادہ بہترین نظر آئی ہے. اور اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چین نے ایران کو کیا دیا, کیا اینٹی شپ میزائل دے دیے ہیں اور دوسرے طاقتور ہتھیار فراہم کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چین اور ایران کا 25 سالہ معاہدہ ہے, اور چین جب کسی کے ساتھ معاہدہ کر دیتا ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے دوسرے الفاظ میں اس کو مثبت کہا ہے کہ بھئی یہ ہاں یہ دے دیے گئے ہیں یا دیے جا رہے ہیں. تو یہ فوجی تعاون ہے چین اور ایران کا, اور اس میں کچھ سیکرٹ نہیں ہے. اور اس جنگ میں ایران نے تقریباً اسرائیل کے تمام بڑے شہروں کو نشانہ بنا دیا ہے. اسرائیل کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جیوگرافیکلی کوئی بڑا ملک نہیں ہے, اس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. ایران کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, اس لیے ایران کے جو میزائل اور ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے علاقوں تک بھی, قصبوں تک اور حساس علاقوں تک پہنچ رہے ہیں. تل ابیب کو شدید نقصان جب وہ پہنچا ہے, اور فوجی مراکز, وزارت دفاع, تجارتی علاقے اور دیگر جو اہم ملٹری انسٹالمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب اس جنگ کو امریکہ مخالف اور بدلے کی جنگ کے طور پر جو وہ دیکھا جا رہا ہے, اور ایران ایک مضبوط قوم ہے جس کی ہزاروں سالہ شناخت ہے, اور ایران کے پاس ایک بڑی جو ملٹری انڈسٹریل پاور ہے اور فوجی آپریشن سر انجام دینے کی جو صلاحیت ہے, آپریشنل جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے فیصلہ سازی کی سطح پر سب سے بڑی غلطی کی ہے, کمزوری دکھائی ہے. انہوں نے اچانک فیصلے کیے ہیں اور بغیر گہرے تجزیے کے فیصلے کیے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ٹرمپ نے تجارتی جنگ شروع کی, ٹیرف وار شروع کی, ٹیکنالوجی کی وار شروع کی. اس سب کے اندر ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں وہ کچھ زیادہ دانش مندانہ اور سوچے سمجھے کہ بہت زیادہ اس میں تجزیے کیے گئے. حالانکہ جو 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے خبردار کیا تھا ٹرمپ کو کہ ایران پر حملہ مت کرنا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ یہ ایران پر حملہ اور ایران کی یہ جنگ جو امریکہ کو طاقتور نہیں بنائے گی بلکہ امریکی طاقت کو جو مزید کمزور کر دے گی. اچھا, آخر میں ایک خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایکسیس کی یہ رپورٹ ہے کہ امریکہ فوج اتار سکتا ہے, اسپیشل آپریشن کر سکتا ہے, ڈیلٹا فورس, یہ وہ سارا ایران میں جو یورینیم کا سٹاک پائل پڑا ہوا ہے اس کو اٹھانے کے لیے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ الٹا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر جائیں گے تو آگے سے حملہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جائیں گے تو ان کو کیا, ان کا ایک انٹیلیجنس ہے کہ یہاں پر یہ یورینیم پڑا ہوا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ہی پڑا ہو. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اچھا, چونکہ جنگ بندی کی ایگزٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی تو ٹرمپ ڈیزائن کر رہا ہے نا, اس کی گراؤنڈ بنانا اس نے شروع کر دی ہے. تو وہ ایسا کوئی آپریشن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, لیڈرشپ کو نشانہ بنا دیا ہے, یورینیم بھی ہم لے آئے ہیں, تو دیکھو ہماری فتح ہو گئی. تو یہ اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ جائیں اور آگے سے کوئی اور ہو جائے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ سیورل اسرائیلی سولجرز مارے گئے ہیں, بہت سارے زخمی ہیں. حزب اللہ نے ایک اینٹی ٹینک میزائل فائر کیا ہے اسرائیلی گیدرنگ کے اوپر, بہت سارے اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں, بہت سارے زخمی ہیں. تو حزب اللہ نے ہیوی کاسٹ جو ہے وہ انفلکٹ کرنا شروع کر دی ہے, اور پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اسرائیل یہ مان رہا ہے کہ بہت سارے اسرائیلی فوجی جو مارے گئے ہیں, زخمی ہوئے.
اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ حزب اللہ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ابھی تک ڈسٹرائڈ نہیں ہوئی ہیں، اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلوز رینج سے اور ڈسٹینٹ رینج دونوں سے حزب اللہ جو اٹیک کرتی چلی جا رہی ہے. اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ ہمارے اوپر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی شروع کر چکی ہے. وہ پہلے سیٹلمنٹس کے حوالے سے وارننگ جاری کرتی ہے، پھر وہاں پر اٹیک کرتی ہے تاکہ وہ ان کی بات کو سیریس لیا جائے. تو اب جب حزب اللہ کسی بھی سیٹلمنٹس کے حوالے سے یہ وارننگ جاری کر رہی ہے تو وہاں سے انخلا شروع ہو جاتا ہے کہ حزب اللہ یہاں پر جو اٹیک کرے گی. کیونکہ اسرائیل بہت خوفناک بمباری لبنان میں کر رہا ہے، تو حزب اللہ نے بھی بڑے افیکٹو حملے جو شروع کر رکھے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز لگا کر اجازت دی. اللہ حافظ.